अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज बात करेंगे कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया, उस इंसान ने ही आपको छोड़ दिया, लेकिन आप उस इंसान को नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जिस इंसान के लिए हम इतना कुछ करते हैं, उस इंसान के लिए अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपने इमोशंस को ज़ाया करते हैं, उस इंसान को हमने इतना लंबा अरसा दिया होता है, 2-4 साल उस इंसान का वेट किया होता है, 2-4 साल उस इंसान पर ज़ाया किए होते हैं, तो वो इंसान, हमने उसके लिए इतना सब कुछ किया होता है, लेकिन वो इंसान हमें छोड़कर जा रहा है। हम नहीं चाहते कि वो इंसान हमें छोड़कर जाए, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इसी के ऊपर आज बात होगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जिस इंसान के लिए आप इतना कुछ करते हैं, उस इंसान के लिए अपने इमोशन ज़ाया करते हैं, उस इंसान के दिल में जगह बनाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, 2-4 साल आपका रिश्ता भी चल जाता है, लेकिन अब वो इंसान आपको छोड़ना चाह रहा है, तो आप ऐसा चाह रहे हैं कि वो आपको चेज़ करे, वो आपको छोड़ कर ना जाए, आप ये दिल से चाह रहे हैं, लेकिन अगला बंदा तो ये नहीं चाह रहा, वो छोड़ कर जा रहा है। आप उस इंसान को चेज़ करने के लिए, उस इंसान को हासिल करने के लिए, उस इंसान को इस चीज़ से रोकने के लिए अपने और इमोशन लगाते हो, अपनी एनर्जी उस इंसान के ऊपर ज़ाया करते हो। आप उस इंसान के लिए 2-4 साल पहले ही ज़ाया कर चुके हैं, लेकिन वो इंसान उस सब की कदर तो नहीं कर रहा, उस सब का तो उसे कदर है ही नहीं, और आप ये चाह रहे हैं कि आप आगे से और 2 साल उसका इंतज़ार करें, 2 साल और उसके ऊपर लगाएं, वो इंसान शायद सीधा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आप यहाँ पर मुंह बनाकर बैठे हुए हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया और वो इंसान मुझे क्यों छोड़कर जा रहा है। देखिए, मेरी बात सुनें कि अगर आपके पास 2000 रुपये हैं, तो आपको उसमें से 100 या 200 रुपये ज़ाया हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो क्या बाकी के आप 1800 रुपये ज़ाया करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको ये नुकसान लगता है कि मेरे 1800 और ज़ाया हो जाएंगे, मैं क्यों ज़ाया करूं? तो यहाँ पर आपकी लाइफ का सवाल है कि यहाँ पर आपके अगर 2 साल उस इंसान के लिए ज़ाया कर दिए हैं आपने, आपके इमोशंस लग गए, आपकी लाइफ उस 2 सालों की वजह से डिस्टर्ब हो गई है, तो नेक्स्ट आगे आपके लिए खुशियाँ भी आएंगी, नेक्स्ट आपके लिए खुशहाल लाइफ भी आएगी। नेक्स्ट आप चैप्टर चेंज करके तो देखें। आप एक ही लाइफ के उस चैप्टर पर रुक गए हैं, आप चेंज करने की कोशिश करें। आप उस चैप्टर से निकलेंगे, आगे आपके लिए खुशियाँ आएंगी। आप अपनी लाइफ को बनाओ। आप अपने आप को चेंज ही नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को चूज़ नहीं कर रहे हो, अपने आप को अपने साइड पे किया हुआ है, तो वो इंसान आपको साइड पे ही करेगा। आपको यहाँ पर पैसों के मामले में तो नुकसान लगता है, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में नुकसान क्यों नहीं लगता? उस इंसान के पीछे जो आप ज़ाया कर रहे हो अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दी, वो नुकसान क्यों नहीं लगता आपको? वो तो सबसे बड़ा नुकसान है आपका कि आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने आप को मजनू बना रहे हैं। आपकी लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए कि इर्द गिर्द के लोग, दूर दूर से लोग आपसे मिलने के लिए आएँ और आपकी लाइफ से मुतासर हों लोग। दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि यार, इस इंसान के जैसी लाइफ गुजारनी चाहिए। आप इन फीलिंग्स को कैसे ख़त्म करेंगे? आप फीलिंग्स को ख़त्म करने के लिए आपको नॉन कॉन्टैक्ट रूल अपनाना होगा, जो कि आप नहीं अपना रहे। आपने उस इंसान के साथ किसी न किसी ज़रिए से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नज़रों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, उसकी कुछ याद चीज़ों को जो है वो आप देखने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कि वो सर्कल, आप उस सर्कल से आप निकलना नहीं चाह रहे। तो जब तक आप इस सर्कल से नहीं निकलेंगे, आप इन चीज़ों से दूर नहीं होंगे। इस चीज़ से निकलने के लिए, आपकी फीलिंग्स कम करने के लिए आप इन चीज़ों से दूर हटेंगे, थोड़ा सा साइड होंगे, तो ही आप ये फीलिंग्स आपकी कम होंगी। अगर आप उस इंसान से कांटेक्ट में रहेंगे, आप मिसाल के तौर पर कि अगर आपका प्यार था, वो आपको कहे कि मैं कुछ दिन के लिए आपसे दोस्त बन जाता हूँ, आपकी फीलिंग्स आपके साथ हूँ, तो मतलब वो फीलिंग्स तो वहीं रहेंगी, वो कम तो नहीं होने वाली। उन फीलिंग्स को कम करने के लिए दूसरे इंसान के साथ आपको अटैच होना पड़ेगा। आप उस इंसान के साथ अटैच ही इतने हो जाते हो कि फिर प्रॉब्लम बनती है। तक आप दूसरे इंसान से अलहदा नहीं होते, कुछ अरसे के लिए आप डिस्टेंस नहीं लेते, आपकी फीलिंग्स ड्रॉप नहीं होंगी। कुछ अरसे के लिए उस इंसान से जो है वो आप डिस्टेंस ले लें, स्पेस ले लें, आपकी फीलिंग्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी और आप बेहतरी की तरफ आएंगे, आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। और अगर कभी कभार वो आपको मैसेज कर भी दे, तो आप ये सोचते हैं कि शायद उसके दिल में भी प्यार है, कुछ है, तो वो इसलिए मुझे मैसेज कर रहा है। आज उसने मुझे देखा तो वो मतलब मुझे देखता रहा, ये वो मतलब मेरे साथ वो बात करना चाह, मतलब कुछ भी इस तरह से। यार, अगर कोई इंसान आपके साथ इस तरह की हरकत करता है, मैसेज कर दिया कुछ भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार करता है।
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ جو انسان آپ کے دل کے ساتھ کھیل کر چلا گیا ہے، آپ کے اتنے سالوں کی، آپ کے رونے دھونے کی، آپ کے پیار کی، آپ کی عزت کی، کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے دل میں بھی یار کچھ پیار وغیرہ کھایا، یہ چکر کھایا، یار یہ سب یہاں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو بار بار یہ سگنل مل رہا ہے کہ وہ انسان آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس انسان کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس انسان کی وجہ سے آپ کا ذہنی سکون خراب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ انسان ٹھیک ہوتا تو آپ کو ذہنی سکون ہوتا، آپ کے لیے وہ ذہنی سکون بنتا، وہ آپ کی لائف میں سکون بناتا۔ لیکن وہ اب تو اگر صحیح ہوتا تو وہ آپ کے لیے پریشانی، پرابلم کیوں بنتا؟ اس چیز کو کبھی سوچا آپ نے؟ تو جو چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کی لائف سے دور ہی ہونا بہترین ہے۔ آپ کے لیے بیسٹ وہی چیز ہے کہ وہ آپ سے دور ہو جائے۔ تو اس چیز سے کنارہ کشی کرنا، جب کیچڑ ہے تو کیچڑ میں آپ جائیں گے، اس کے اندر پتھر ماریں گے تو آپ کے اوپر ہی گرے گا، اب کیچڑ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، تو اس سے بچا جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز ہمیں گندی کر رہی ہوتی ہے نا، ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے، پرابلم بنا رہی ہوتی ہے ہمارے لیے، اس سے دور ہٹا جاتا ہے، نہ کہ اس میں جا کر چھلانگ لگائی جاتی ہے کہ یہ مجھ سے ڈر کے بھاگے۔ اب وہ کیچڑ تو بھاگنے والا نہیں ہے، اب وہ کیچڑ میں ہم جائیں گے تو ہم ہی گندے ہوں گے، ہمیں ہی پرابلم ہوگی۔ آپ اس کیچڑ سے، اس چیز سے مکمل سائڈ پر ہو جائیں، کسی قسم کی کوشش نہ کریں، نو نیور۔ آپ اپنی لائف کے اوپر لے آئیں فوکس سارا، اپنی لائف کو بناؤ، اپنی لائف جینا شروع کر دو۔ آپ اپنی لائف کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اپنے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے، اپنی کیئر ہی نہیں کر رہے اور دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ یار جتنی زیادہ کسی انسان کی آپ کیئر کریں گے نا، وہ اتنا کم آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نفسیات کا ایک رول ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کیئر کرنا ہی چھوڑ دیں، لیکن کیئر اس کی کریں، لیکن اتنی نہ کریں کہ وہ آپ کی طرف اٹریکشن ہی اس کی ختم ہو جائے۔ آپ نے کوئی لیول نہیں رکھا اپنے رشتے میں، آپ اگر بیزی بھی ہوں تو آپ اس کے لیے کہتے ہو جی اس کو کہ میں تمہارے لیے اویلیبل ہوں، اس کو کام چھوڑ کر اس انسان کے پیچھے بھاگ آتے ہو، اپنا سارا کام سائڈ پہ کر کے اس کے لیے آگے جھکاتے ہو کہ نہیں بس یہ پہلے ہیں۔ تو جب اتنا آپ اپنی لائف کو، اپنے کام کو خراب کرو گے تو اس انسان نے آپ کی لائف کو خراب تو کرنا ہی ہے۔ اپنے کام کو فوکس نہیں دے رہے، آپ اپنے کام کو پریارٹی نہیں دے رہے، تو دوسرے سے چاہ رہے ہو کہ وہ مجھے پریارٹی دے۔ دوسرے انسان کے لیے آپ خود کو برباد کر دیتے ہو، دوسرے انسان کے لیے خود کو برباد کر رہے ہو۔ لوگ یہاں پہ کہ اپنے ہاتھوں پہ کٹ لگا رہے ہیں، اپنے بازوں کو کٹ لگا رہے ہیں، خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہاں پر آپ اپنی لائف کو ایسا کیوں نہیں بناتے کہ وہ انسان آپ سے متاثر ہو کر آپ کی طرف آئے؟ آپ کے لیے ترس کھا کر آپ کی طرف کیوں آئے کوئی؟ آپ کی دوسرے انسان کو ضرورت ہونی چاہیے، ایسا بنتا ہے بندہ۔ دوسرے انسان کے ساتھ تو دوسرے انسان کے لیے تو ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ وہ ہماری لائف سے متاثر ہو کر ہماری طرف آئے، نہ کہ ہمیں اسے منتیں کر کے اپنی طرف لانا پڑے کہ بھائی میرے نال رہ جا۔ کچھ سمجھیں ان باتوں کو، بڑی کام کی چیزیں ہیں آپ کے لیے۔ یہ آپ کی لائف بنے گی، ان چیزوں سے آپ کی لائف بنے گی۔ اگر آپ اپنی لائف کے اوپر کام کر لیتے ہیں نا تو آپ کی شخصیت متاثر کن شخصیت بنے گی، تو دوسرا انسان تو خود بخود آپ کے ساتھ رہنا چاہے گا، وہ خود سوچے گا، پچھتائے گا کہ یار میں نے اسے بندے کو اگر چھوڑ دیا، کھو دیا، تو میرے پاس کچھ نہیں بچنا۔ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کو چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ آپ کو چیز کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اٹریکشن ختم کر دیا آپ نے کیئر اتنی زیادہ دی، اٹریکشن ختم ہو گئی ہے۔ تو اب اس چیز کو لیول پر لے کر آئیں، اپنے آپ کو متاثر کن بنائیں، متاثر کن شخصیت بنائیں خود کو۔ جو 3 سال آپ نے ضائع کر دیے نا، اس 3 سالوں کو چھوڑیں، اپنی لائف کے اوپر آگے 2 سال لگائیں۔ آپ اس انسان کے ساتھ، وہ انسان ساتھ نہیں دے رہا نا، تو اس کی منتیں نہیں کرنی۔ آپ یہ چاہتے ہو نا کہ میں پتہ نہیں اس کی منتیں کروں یا زبردستی اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لوں، تو آج نہیں تو کل وہ انسان آج والی حرکت پھر کرے گا، آپ کو چھوڑ کر جائے گا۔ اس کو لاجک نہیں دے رہے آپ منتیں کر کے، اس کو لاجک دیں تاکہ وہ پتہ لگے اسے کہ بھائی یہ اگر انسان مجھ سے دور چلا گیا، میرے پاس کیا رہ جانا ہے؟ اس جیسا تو انسان مجھے ملنا نہیں ہے پھر۔ تو دوسرے کے مائنڈ میں یہ چیز چلاتے ہیں، یہاں آپ لے کر اپنے مائنڈ میں بیٹھے ہوئے ہو کہ وہ مجھ سے چلا گیا ہے، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، میں کیا کروں؟ میرے اتنا سال ضائع ہو گئے، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں اپنے اوپر اپلائی کی جاتی ہیں کہ میں نے کیسا بننا ہے اور دنیا مجھے کیسے دیکھے اور کوئی مجھے چھوڑ کر ہی نہ جائے۔ اتنا قابل تو خود بننا ہے۔ اتنا قابل جب آپ بن جائیں گے نا
تو جو انسان آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے آج، آپ کے 3 سال بھی لے کے، آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے ریلیشن میں رہ کے بھی آپ کو ریجیکٹ کر کے گیا ہے، وہی انسان آپ کو پانے کے لیے ترسے گا۔ وہی انسان ہوگا کہ آپ اپنے اوپر دوبارہ سے فوکس لے آئیں۔ جب آپ خود ایک حساب لگائیں کہ آپ کا اپنے اوپر فوکس تھا، جڑ میں جائیں، جڑ میں شروع سے، تو وہ انسان آپ کی منتیں کرتا تھا، آپ سے ٹائم لیتا تھا کہ یار کب آؤ گے، مجھ سے بات کرو گے۔ آہستہ آہستہ آپ نے کیا کیا کہ سب کچھ ادھر ہی لے گئے، پیچھے آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، تو وہ پیچھے کیا دیکھے، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، اٹریکشن کیسے بڑھتی ہے، اس چیز کو مینج کرنا سیکھیں آپ۔ ریلیشن شپ سائیکالوجی جس انسان کو نہیں پتہ، تو جب تک یہ چیز آپ نہیں سمجھتے، ریلیشن شپ کو آپ بہترین طریقے سے نہیں مینج کر سکتے۔ اب کچھ لوگ میری باتوں سے اتفاق نہیں کریں گے کیونکہ ان کو انفارمیشن نہیں ہوگی ریلیشن شپ سائیکالوجی کے بارے میں، لیکن جس انسان کے دل کے اوپر گزری ہوگی ان کو میری باتیں سمجھ آئیں گی کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں، کیوں یہ چیزیں کر رہا ہوں۔ تو اس چیز کو بہتر بنایا کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک انسان اگر آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے نا، وہ چیٹر ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہے ہو، سٹل اس کے ساتھ ہو کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ مطلب ایسا آپ کا دماغ آپ کے اوپر اس نے ایسا حملہ کیا ہوا ہے کہ اس کا جھوٹ بھی آپ کو جھوٹ نہیں لگ رہا۔ آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو، وہ کوئی بات کر دے پیار سے تو آپ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہو پھر سے کہ نہیں یہ صحیح ہے۔ مطلب آپ کا دماغ تو یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جھوٹ ہے، دل آپ کا نہیں مان رہا ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ دونوں کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے، دل اور دماغ دونوں کی تو لڑائی چل رہی ہے آپس میں۔ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ اپنی لائف کے اوپر، اپنے ذہنی سکون کے اوپر آپ جو ہے نا وہ اپنا ذہنی سکون برباد کر رہے ہیں۔ آپ اپنا خیال ہی نہیں رکھ رہے۔ سب مین امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہاں آپ کی صحت کا خیال رکھا جائے، آپ کا اپنا خیال رکھنا، اپنی صحت کا، خود کے اوپر سیلف کیئر بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو ہی سب کام چلے گا۔ آپ کی اپنی لائف بھی تو ہے نا، اس کو کیوں آپ اگنور کر رہے ہو؟ وہ جیو، اس کو اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ اگر آپ ایموشنلی طور پر کمزور ہو جائیں گے تو اگلا بندہ تو آپ کو کسی بھی طریقے سے چلا سکتا ہے۔ وہ کہیں سے کھینچے گا تو آپ کہیں جائیں گے۔ اس کو پتہ ہے میں نے یہ رگ پکڑنی ہے تو یہاں سے بندہ ہلے گا۔ تو اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، کسی کی محنتیں نہیں کرنی۔ رشتہ دونوں طرف سے چلتا ہے۔ امید کرتا ہوں کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔